باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ یہ رجب کا مہینہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا مہینہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ستر الصحابہ کہا جاتا ہے۔ ان کو اگر کوئی طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے گا تو باقی صحابہ تک بھی پہنچے گا، اور اگر ان کی عزت اور احترام ان کا عزت کرے گا تو ان کی عزت کی وجہ سے باقی صحابہ کی بھی عزت کرے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دعوا لی اصحابی و اسحاری، کہ میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے رشتہ داروں کے معاملے میں اپنی زبان بند رکھو اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور کئی رشتہ داریاں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم زلف بھی ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں میمونہ، وہ آپ کی بیوی ہیں، اور یہ میمونہ کی بہن ہے قربۃ الصغریٰ، یہ حضرت معاویہ کی بیوی ہیں۔ اب دیکھیں، ہم زلف ہونے کا رشتہ الگ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اتنی قربتیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ صحابی کا وصف یہ وہ وصف ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جنت کو لازم قرار دیا حضور کی وجہ سے، کہ جس ایمان والے نے نبی کو دیکھا اب اسے جہنم میں ڈالا جائے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت اور دیدار کی پھر کیا کرامت اور معجزہ رہا، کہ جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا۔ اور پھر وجہ یہ ہے، آپ کسی کے قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکے تو آپ کو اپنا عکس اس میں نظر آئے گا۔ حضور کی آنکھوں میں صحابہ کا عکس آتا تھا، حضور کی آنکھوں میں صحابہ کرام کا عکس، اور حضور کی نبوت کی روشنی ان پر ایسی پڑی ہے کہ وہ پورے جسم کے اندر سرایت کی۔ آپ آج ایکس رے مشین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی جگہ کا ایکس رے کیا جاتا ہے تو اس مشین سے ایک روشنی نکلتی ہے جو اس کی کھال، ہڈیاں، عضلات سب کو طے کرتے ہوئے اس جگہ کی تصویر لے کر آتی ہے۔ تو اس ایکس رے مشین کی روشنی جسم کے اندر تک سرایت کر جاتی ہے، تو نبوت کی روشنی صحابہ میں سرایت کیوں نہ کر گئی ہو؟ اور یہاں پھر ایکس رے نکل کر آتے ہیں تو آدمی اپنے اس جسم کا عکس دیکھتا ہے، اس نبوت کی روشنی صحابہ میں پڑی تو نبی کی آنکھوں میں صحابہ کا عکس نظر آیا۔ تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چوڑے چمار کا جس کا دل چاہے کسی صحابی پہ تنقید کرے۔ بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ شہزادوں کے فیصلے بادشاہ کرتا ہے، اب رعایا میں سے کوئی چوڑا چمار اٹھ کے کہ نہیں یار اس شہزادے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اگلے کہیں گے بھائی وہ محل کا مسئلہ ہے، بادشاہ شہزادوں کے فیصلے کرتا ہے، ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ ان شہزادوں کے فیصلے احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے کر دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کی توجیہ اچھی ہو اس اعتراض کی، اور یہی سوچا جائے کہ سمجھنے والے کو غلطی لگی ہے، صحابی میں یہ عیب نہیں ہے۔
اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ہی زیادہ مظلوم ہیں، جس کا جی چاہا ایمان کی کمزوری ہے کہ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی، اور بہت سی ایسی باتیں جو من گھڑت، جو اعتراض بنتا نہیں ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ کی، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ جیسے ایک ساتھی کو کسی نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے ممبر پہ معاویہ کو دیکھو تو قتل کر دو، تو اب یہ بات آئی ہے، تو پھر کسی نے کہا جی دیکھیں نبی نے فرمایا معاویہ کو میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو۔ نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تو کہا پھر بھی آپ حضرت معاویہ کو مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا معاویہ کو ماننا ہے کیونکہ نبی کے صحابی ہیں۔ فرمایا وہ تو نبی نے فرمایا معاویہ کو دیکھو ممبر پہ تو قتل کر دو۔ میں نے کہا ایک بات سنو، نبی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن جنتی ہے، اور عبد الرحمن نے حضرت علی کو شہید کیا ہے۔ تو کہنے لگا مولوی صاحب دھوکہ نہ دیں، جس عبد الرحمن کو نبی نے جنتی کہا وہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور جس عبد الرحمن نے حضرت علی کو شہید کیا وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ آپ دونوں عبد الرحمن کو ایک کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ تو بھی دو معاویہ کو ایک کیوں کر رہا ہے؟ جس معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ اسے دیکھو ممبر پہ تو قتل کرو، وہ معاویہ بن تابو تھا، جس نے کہا تھا بدبخت نے کہ میں مسلمانوں کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گا۔ تو معاویہ بن تابو الگ ہے، معاویہ بن ابی سفیان الگ ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ مشہور اعتراض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضور نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا تقتلک فئۃ الباغیہ، کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور صفین میں حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جو اختلاف ہوا تو حضرت عمار بن یاسر وہ حضرت علی کی فوج میں تھے اور شہید ہو گئے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور عمار حضرت علی کی فوج میں تھے، تو اب جناب حضرت علی کی فوج میں رہتے ہوئے عمار شہید ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر حضرت معاویہ کے لشکر اور گروہ نے انہیں قتل کیا ہوگا، شہید کیا ہوگا، تو پتہ چلتا حضرت معاویہ کا گروہ نعوذ باللہ باغی ہے۔ یہ ایک بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں نبی نے فرمایا تقتلک فئۃ الباغیہ، یہاں الف لام کے ساتھ جو معرفہ کے لیے ہے کہ وہ ایسا باغی گروہ ہوگا جو پہلے سے معروف ہوگا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے قتل کیا ہے اور انہیں باغی گروہ نے شہید کیا ہے۔ اور یہ باغی کون ہیں؟ یہ وہ باغی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان سے بغاوت کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شیلٹر کے طور پر شامل ہوئے، اور اسی پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ پہلے آپ کی فوج میں جو باغی عثمان کے قاتل ہیں انہیں آپ پہلے قصاصاً قتل کریں، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ ابھی ماحول ایسا نہیں ہے، پہلے بیعت کر کے ہم ایک ہو جائیں پھر انہیں قتل کریں گے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ پہلے انہیں قتل کیا جائے، ان کی موجودگی میں ہم کیسے بیعت کریں کہ جب کہ یہ آپ کی فوج میں۔ اب یہ روایت چونکہ مشہور تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اب یہ باغی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شیلٹر کے طور پر داخل ہو چکے تھے، تو ہم کہتے ہیں یہ وہی باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جو حضرت علی کی فوج میں اپنے کو بچانے کے لیے شامل ہوئے تھے، انہوں نے ہی حضرت عمار کو شہید کیا ہے۔ چنانچہ اس لیے کہ حضرت معاویہ ان باغیوں کے خلاف بہت تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمار کو شہید کر دیں گے، تو جو لوگوں میں مشہور ہے کہ عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا، تو یہ روایت مشہور ہے، تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ معاویہ کے گروہ نے شہید کیا ہے، تو جو معاویہ کے ساتھ ہیں وہ بھی معاویہ سے دور ہو جائیں گے کہ یار یہ گروہ تو باغی گروہ ہے، نبی کی پیشن گوئی معاویہ کے حق میں آ گئی، چنانچہ یہ باغی گروہ۔ اس لیے ان قوم نے جو وہ باغی گروہ حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث تھا، جو حضرت علی کی فوج میں شیلٹر کے طور پر داخل ہو چکا تھا، وہ اس نے جو ہے حضرت عمار کو شہید کیا۔ جبھی ایک طرف یہ بات ہے کہ
اس کا قاتل حقیقی کچھ نہیں پتا، روایت میں اگر ملتا ہے تو دوسرا ایک صحابی کا قول حجت ہوتا ہے۔ تو روایتوں میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا عمار تو شہید ہو گئے، کس نے قتل کیا؟ تو حضرت معاویہ نے فرمایا جن کے لشکر میں آئے تھے انہی لشکر والوں نے اسے مارا ہے۔ یہ صحابی کا قول ہے اور یہ حجت ہے، اور وہ بتلا رہے ہیں کہ جس کے لشکر میں آئے تھے انہی میں شامل افراد نے حضرت عمار کو شہید کیا ہے۔ اب اس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہنا، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی پھر اعتراض ہوتا ہے۔ کیوں کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ باغی گروہ سے اس وقت تک لڑو جب تک وہ اپنی بغاوت اور اپنے موقف کو چھوڑ نہ دے، اس وقت تک آپ نے باغی سے لڑنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ سے آخر میں صلح پر آئے یا نہیں آئے، اور صلح کی شرائط طے ہوئی۔ اب اگر وہ باغی تھے تو حضرت علی نے ان سے معاہدہ کر کے صلح کیوں کی؟ کیونکہ باغی سے تو آخر وقت تک لڑنے کا حکم ہے، جب تک کہ وہ اپنے امر سے باز نہ آ جائے۔ تو پتہ چلتا ہے حضرت علی بھی انہیں باغی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے جناب انہیں صلح کی پیشکش کی، اور صلح کے لیے ٹیم بیٹھی اور معاہدہ بھی ہوا اور صلح کی شرائط بھی طے ہونے لگی۔ تو چنانچہ اب اگر کوئی انہیں باغی کہتا ہے تو نعوذ باللہ پھر حضرت علی پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک باغی سے صلح کیوں کر لی، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے حتیٰ تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ اللہ کے امر پر باغی گروہ نہ آئے اس وقت تک آپ نے لڑنا ہے، اس سے قتال کرنا ہے۔ اور حضرت معاویہ تو آخر وقت تک اسی موقع پہ ڈٹے رہے کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں قتل کیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہیں باغی کہنا اس حدیث سے کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو چنانچہ یہ جی باغی گروہ، اور یہ علی کی فوج میں تھے حضرت عمار، تو حضرت معاویہ کے گروہ آئے تو اس لیے جناب عمار شہید ہو گئے۔ تو پتہ چلتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ باغی ہیں۔ کہاں کی مٹی کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ پھر دوسری بات یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کئی زندگی کے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں شام کے امیر رہے۔ سوال ہمارا یہ کہ اس دور میں باغی تھے؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی شام کے گورنر رہے، امیر رہے، اس دور میں بھی حضرت معاویہ کو باغی کہو گے؟ کہیں گے نہیں۔ پھر حضرت علی کا دور آیا تو اس میں صفین ہوئی۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ کہہ بھی دے، فرض کریں کہ جی ہاں اس دور میں باغی تھے، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر اس دور میں باغی تھے۔ اب جب 41 ہجری میں جب صلح اور معاہدہ حضرت علی سے ہو رہا ہے، اس وقت بھی باغی ہیں؟ اگر کہتے باغی ہیں تو کہ حضرت علی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کہ باغی اس دور میں نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے ایک دور اور بھی ہے جس میں حضرت حسن کا دور آیا، وہ حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اب ساری امت حضرت معاویہ کے جھنڈے کے نیچے ہے۔ اس دور کو بھی باغی کہو گے، بغاوت کہو گے؟ کہتے نہیں یہ دور بغاوت کا نہیں۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتمہ اور اینڈ کس پر ہوا؟ خاتمہ تو اس پر ہوا کہ جب کہ ساری امت حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک معاویہ کے جھنڈے کے نیچے ہے، تو اعمال کا دار و مدار تو خاتمے اور اینڈ پر ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ کا اینڈ تو ایسے ہوا کہ ساری دنیا ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اب ان کے جھنڈے کے نیچے آ کر ایک لڑی میں پیروئی گئی ہے۔ تو ظالموں جب آخر کی زندگی بغاوت میں آئی نہیں ہے تو ابھی 14ویں صدی میں بھی باغی 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 کی رٹ لگا رہے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس لیے یاد رکھیں ان پر بغاوت کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو مشہور بات میں نے اس کی اس لیے حقیقت بتائی کہ یہ سوشل میڈیا پر یہ اعتراض زیادہ کیا جاتا ہے کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس کی حقیقت میں نے آپ کو بتلا دی۔ یہ وہی لوگ تھے جو حضرت علی کی فوج میں اپنے کو بچانے کے لیے شامل ہو گئے تھے،
اور پھر انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا، اور یہ لوگ قصاص حضرت عثمان کے قتل میں شہادت میں ملوث تھے۔ یہ وہ باغی گروہ تھا جس نے حضرت عمار کو شہید کیا، اور نبی کی پیشن گوئی صحیح ہو گئی کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی گروہ نے انہیں قتل کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، چونکہ ابھی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، اب میں مختصراً صرف اس لیے کہ کچھ چیزوں کی حقیقت آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اصل وہ بات یوں ہے اور اسے پیش یوں کیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ معاویہ کو بلا کے لائے۔ حضرت معاویہ کے پاس ابن عباس گئے، دیکھا تو حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ واپس آ گئے، انہیں بتایا بھی نہیں کہ نبی نے بلایا، بس دیکھا۔ اس کے بعد دوبارہ ابن عباس کو بھیجا تو دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا لا شبع اللہ بطنہ، کہ اللہ اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ تو دیکھو جی نبی نے حضرت معاویہ کو بد دعا دی ہے۔ اول بات تو یہ کہ یہاں حضرت معاویہ کا قصور بھی نہیں ہے کہ انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ بھائی نبی بلا رہے ہیں۔ اگر وہ بتایا جاتا نبی بلا رہے ہیں تو معاویہ نوالا اگر یہاں تک بھی لے کر آئے ہوتے نا، اسے وہیں رکھ کر نبی کی طرف جاتے۔ سمجھ آئی بات؟ اول تو بتایا ہی نہیں، تو اب یہ بد دعا بنتی بھی نہیں اور بد دعا ہے بھی نہیں، کیونکہ عرب کے اندر بہت سے ایسے جملے مشہور تھے جو عام طور پر استعمال ہوتے تھے، لیکن وہ ایک عام عرف کے اعتبار سے وہ بد دعا کی صورت میں نہیں ہوتا تھا، وہ تقیہ کلام ہوتا تھا۔ جیسے کسی کو اللہ کے نبی نے فرما دیا تربت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، یا وَإِن كَانَ رَغْمُ أَنْفُ أَبِي ذر، کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، کیونکہ حضرت ابو ذر نے فرمایا، نبی نے فرمایا جو کلمہ پڑھ لے وہ جنتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا چاہے وہ چوری کرے چاہے وہ زنا کرے، فرمایا ہاں تب بھی، کہا چاہے چوری کرے چاہے وہ زنا کرے تب بھی جنتی ہے۔ کہاں کلمے سے آدمی جنت میں جاتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ سزا بھگتنے کے بعد۔ پھر حضرت ابو ذر فرماتے چاہے وہ چوری کرے چاہے وہ زنا کرے۔ اس موقع پہ نبی نے فرمایا کہ اگر وَإِن كَانَ رَغْمُ أَنْفُ أَبِي ذر، اگر ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا، تو کیا یہاں نبی نے حضرت ابو ذر کو بد دعا دی ہے؟ کتنے موقع پر کسی کو فرما دیا وہی حق اور تیرا ستیہ ناس ہو، نبی نے فرمایا، تو یہ بد دعا نہیں ہے، تقیہ کلام ہے۔ ثقلت کے امک کہ تمہاری ماں تجھ پر روئے، یہ بد دعا نہیں، تقیہ کلام ہے۔ جیسے آج کل بھی بچہ آپ اسے کوئی یار یہ پانی لے کر آؤ، ایک دم اس سے گلاس چھوٹے اور ٹوٹ جائے تو تیرا ستیہ ناس ہو، آپ بد دعا دے رہے ہیں کہ اپنے بچے کو؟ یہ ہمارے اردو میں بھی تقیہ کلام ہے۔ کتنی بار ابے تیرا بیڑا غرق، تو نے کیا کر دیا، یہ آدمی کے ذہن میں بد دعا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تقیہ کلام ہوتا ہے۔ تو یہ عرب کے اندر ایک تقیہ کلام تھا، تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا پیٹ نہ بھرے۔ کیا اس کے بعد ایسا ہوتا ہے تھا کہ حضرت معاویہ کھاتے رہتے تھے اور ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا؟ بھائی اگر نبی نے بد دعا دی تو بد دعا تو پھر قبول ہونی چاہیے نا۔ اور سنو، یہ جو بات ہے یہ محدثین نے حضرت معاویہ کے فضائل میں ذکر کی ہے۔ کیوں کہ بخاری شریف میں نبی نے فرمایا اللہم انما انا محمد بشر، اللہ میں محمد بشر ہوں، جیسے اوروں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ اگر میں کسی مسلمان کو لعنت ہوا سببت ہوں، میں انہیں لعنت کر دوں، یا اگر غصے میں آ کر کسی مسلمان کو سخت لفظ کہہ دوں، تو اے اللہ تو قیامت کے دن یہ اس کے اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ تو اسے پاک کرنے اور اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دے، کیونکہ نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اگر میں کبھی غصے میں کسی مسلمان کو سخت جملہ کہہ دوں اور بد دعا دے دوں تو وہ تو اس کے لیے رحمت بنا دے۔ اب مجھے بتائیں اس حدیث کے سامنے آنے کے بعد وہ جملہ حضرت معاویہ کی شان میں ہے لا شبع اللہ بطنہ، یا حضرت معاویہ کے جناب خلاف یہ بات جاتی ہے؟ بلکہ یہ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کی فضیلت میں چلی گئی۔ اسی لیے
صاحب ایمان لوگ جو ہیں نا، تو انہوں نے اس جملے کو لا شبہ اللہ بطنہ کو حضرت معاویہ کے فضائل میں ذکر کیا ہے، نہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس میں مذمت میں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، نبی صحابہ کو بد دعا دیں، ابھی جو صحابہ بنے نہیں ہیں لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے صحابی بننا ہے، اللہ نبی کو اس معاملے میں اختیار نہیں دیتے کہ وہ نبی انہیں بد دعا دے۔ جنگ احد میں 3 آدمی ایسے تھے، حضرت صفوان اور دوسرے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے، خون نکل رہا ہے، نبی نے ان 3 افراد کے نام لے کے بد دعا دی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے آگے ایمان لانا ہے اور نبی کے صحابی بننے، تو قرآن اتر آیا لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ نبی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ انہیں بد دعا دیں، اگر وہ ظالم ہے جو کچھ بھی ہے اللہ ان سے نمٹے گا۔ ابھی جو صحابی بنے نہیں، اللہ کے علم ہے کہ آگے بننے، اللہ نے انہیں بد دعا دینے سے نبی کو منع فرمایا، تو جو صحابی ہو نبی انہیں بد دعا دے گا کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یاد رکھیں یہ بات یوں ہوتی اور اس کو بیان یوں کیا جاتا ہے۔ اور پھر جناب یہ بڑا اعتراض، حضرت معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا، وہ بادشاہ تھے اور ملوکیت میں آئے اور یوں آئے اور وہ آئے، تو جناب وہ تو میں پہلی بات یہ کہ چلو اگر فرض کرو خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کیا تو بادشاہت کیا بری چیز ہے؟ اگر بادشاہت بری چیز ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، حضرت داؤد کو بادشاہت دی اللہ نے۔ بنی اسرائیل کے جہاں اللہ نے احسانات بتائے کہ بنی اسرائیل پر میں نے کیا کیا احسان کیے، وہاں ایک احسان یہ بھی بتایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، میں نے تمہارے درمیان نبیوں کو بھیجا اور تمہیں میں نے بادشاہت دی۔ یہ بری چیز ہوتی تو اللہ اس کا یوں ذکر کرتے۔ حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ بادشاہت بری چیز ہے تو یہ بات ہے، ہمارے ذہنوں میں پتہ ہے کیا کہ بادشاہت کا ایک ذہن ہے، بادشاہ سلامت یوں بیٹھے ہیں، یوں تالیاں مار رہے ہیں اور غلام آ رہے ہیں اور مور والے پر وہ جھل رہے ہیں اور جی یہ، تو اس لیے وہ ایک ایسا بتایا جاتا ہے وہ بادشاہت تھے اور یہ تھے۔ سنیں، جو بادشاہت اگر دین اسلام کے نفاذ کا ذریعہ بنے تو یہ بادشاہت بھی خلافت کے معنی میں ہوتی ہے، یہ بادشاہت بھی بولے قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت داؤد کے لیے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، کہ داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ یہاں اللہ نے کہا داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ہم نے داؤد کو بادشاہت دی۔ ایک جگہ فرمایا ہم نے داؤد کو خلیفہ بنایا، ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے داؤد کو بادشاہت دی۔ پتہ چلتا ہے جو علاقے پہ کنٹرول اگر بادشاہت کی صورت میں بھی ہو اور وہاں اسلام نافذ ہو، اللہ کی مرضی نافذ ہو، تو وہ بادشاہت بھی خلافت کے معنی میں ہوتی ہے۔ ورنہ یہ دو الگ الگ چیزیں اگر ہوتی کہ جس بادشاہت میں اسلام نافذ کیا جائے اسے خلیفہ نہ کہا جائے، یہ الگ الگ چیزیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں حضرت داؤد کے لیے دو الفاظ کیوں کرتے؟ ایک جگہ فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ہم نے داؤد کو بادشاہت دی، اور ایک جگہ فرمایا یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفہ، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک بات فرض کریں چلے بادشاہت بھی ہے، نبی کے صحابہ معیار اور کسوٹی ہیں، تو بھائی قیامت تک کتنے علاقوں میں بادشاہوں نے بھی تو پیدا ہونا تھا، ان کے لیے کسوٹی اور پیمانہ کون ہو؟ ان کے لیے پیمانہ اور کسوٹی اللہ نے حضرت معاویہ کو بنایا۔ ان کے لیے پیمانہ اور کسوٹی دیکھیں نا،
ہر صحابی کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا، ان سے کام ایسے لیے کہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے مزاج اپنے آپ کو اس صحابی کے آئینے میں پرکھ سکیں۔ کسی کو شعر و شاعری کا ذوق ہے تو اسے کہا تیرے لیے حجت حضرت حسان بن ثابت ہیں، تیرے لیے اگر تجھے علم کا شوق ہے، حدیثوں کا شوق ہے، تو تیرے لیے کسوٹی ابو ہریرہ ہے۔ تو فقیہ بننا چاہتا ہے اور تیرا ذوق وہ ہے، تیری لیے کسوٹی عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود ہیں۔ اگر تو مجاہد ہے، بڑا کمانڈر ہے، تو تیرے لیے کسوٹی خالد بن ولید و زرار و ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اگر تجھے اللہ نے خلافت اور بادشاہت دی ہے تو تیرے لیے کسوٹی پھر ابو بکر عمر عثمان و علی حسن و معاویہ ہے۔ اگر تو بادشاہت پر ہے تو تیرے لیے کسوٹی پھر معاویہ ہے، اگر ان کی بادشاہت بھی اگر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے یاد رکھیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر کوئی اعتراض جو کیا جا رہا ہے صرف بددیانتی پر مشتمل ہے، ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض فٹ نہیں آتا۔ یہ میں نے چند ایک حقیقتیں یہ باتیں بتائیں آپ کو اس لیے کہ اگر کبھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کہیں بیٹا تو بھلے میرے ذہن میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا انشاءاللہ، اور تو اس میں بھی غلط بیانیاں کر رہا ہے اور ڈنڈی مار رہا ہے، جیسے میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے دی۔ اس لیے یاد رکھیں اپنا ذہن ہمیشہ صحابہ کے معاملے میں، بزرگوں کے معاملے میں آدمی کو صاف رکھنا چاہیے۔ بدگمانی کسی عام مسلمان سے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مردوں سے اچھا گمان کرنے کا حکم ہے ایک عام مسلمان، تو پھر صحابہ سے بدگمانی کہاں سے جائز ہو گئی؟ ان سے تو بدرجہ اولا گمان اچھا رکھنا چاہیے، اور انسان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کی آنکھوں میں جن کا عکس آتا تھا انہی صحابہ کہتے ہیں، نبی کے سامنے بیٹھ کر جو نبی کو دیکھتے تھے انہی کو صحابہ کہتے ہیں، اور جن ایمان والی آنکھوں نے نبی کو دیکھا ہے اللہ نبی کے چہرے کی برکت کی وجہ سے اسے کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اس لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور جہنم سے بالکل دور، اولئک عنہا مبعدون، جہنم سے بالکل دور اللہ رب العزت نے انہیں کر دیا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ پیغمبر کے صحابی ہیں تو ان کی جتنے صحابہ کے فضائل ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی فٹ آتے ہیں۔ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، محدث بھی تھے، کاتب قرآن بھی تھے، نبی کے خادم بھی تھے، اور پھر عرب و عجم کے فاتح بھی تھے۔ یار اتنی خدمات ہیں وہ ذہن میں کسی کے آتی نہیں ہے، اور چند ایک باتوں کو جن پر اعتراض بنتا بھی نہیں ہے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر جناب عطان و تشنی کا ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ کہاں ان کا علاقہ شام اور کہاں آپ کا مکران اور پشاور اور سوابی اور افغانستان، یہ سارے علاقے اگر اسلام کے زیر نگیں کسی کے دور میں آئے ہیں اس دور کو دور امیر معاویہ کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میری جو سب سے پہلا بحری لشکر سمندری جنگ لڑے گا وہ جنتی ہے، اور اس بحری لشکر کے امیر حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا تیرا پیٹ نہ بھرے، حالانکہ وہ عرب کا ایک محاورہ، مقولہ، یہ تقیہ کلام، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ نبی نے حضرت معاویہ کے پیٹ کو فرمایا اللہم املہ علما، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، بھائی بھی صحابی، بہن بھی صحابیہ، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔